اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ہمارا جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اس کے اندر سیاسی پہلو، سماجی پہلو، تعلیمی پہلو، عدالتی پہلو اور معاشی پہلو، یہ سب کو ملا کر ایک نظام بنتا ہے، اور یہ نظام آج سے 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے تراشا گیا تھا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد ان کی جگہ کوئی صحیح جانشین نہ آ سکا، اور 1652 میں جہانگیر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پاؤں جما چکی تھی، قدم جما چکی تھی بر صغیر میں، لیکن یہ زیر زمین کارروائیوں میں ملوث تھے، اور نادیدہ ہاتھ کہہ لیں یا پس پردہ تو یہ پیچھے رہ کے کام کرنے کے ماہر ہیں، اندھیروں کے راہی ہیں، چمگادڑوں کی طرح کام کرنا۔ تو انہوں نے شاہینوں کو قابو کرنے کے لیے چمگادڑوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا، اور دنیا میں جتنے بھی فاتحین آئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی خفیہ یا گپت ہتھیار ضرور ایسا ہوتا تھا جس سے مخالف فوج کو سرپرائز ملتا تھا، جس سے وہ شکست کھا جاتی تھی اور وہ فاتح قرار دیا جاتا تھا۔ یہ جو فرنگی بر صغیر پاک و ہند میں، تو ان کا خفیہ ہتھیار کوئی عسکری ہتھیار نہ تھا، نہ کوئی فوجی ہتھیار، نہ کوئی کچھ، کیونکہ وہ سب چیزیں پہلے سے ہی یہ لوگ بہت بہتر طریقے سے استعمال کر رہے تھے بر صغیر کے مغل۔ انہوں نے معیشت کو بطور معاشی آلے کے طور پہ یوز کیا، اکنامک ایز اے ملٹری ٹول، جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ اور دوسرے، انہوں نے جو حملہ کیا وہ زیر زمین تھا اور بہت ہی سلو، اتنا اس قدر آہستہ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 205 سال کا عرصہ لگتا ہے انہیں 1857 میں پورے اس کو فتح کر کے ہینڈ اوور یا اس کو کنٹرول پورا سنبھالنے میں۔ اس قدر آہستگی کے ساتھ اور اس طرح کہ کسی کو دب قدموں معلوم ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اپنے یورپ میں بیٹھ کر یہ لوگ جو لاہ عمل طے کر رہے تھے، جو قوانین بنا رہے تھے اس کے لیے، معاشی جنگ و جدال کے لیے، تو وہ یہاں کے لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، اور معیشت کو بطور معاشرت کے خادم کے طور پہ لیتے تھے، لیکن مغرب نے معاشرت کو معیشت کا خادم بنا دی۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہم جاری رکھیں گے۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔